أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ العظیم. آج 167 کیا ہوتا ہے جی 67 اردو میں 67 آیت تک آیتیں تلاوت کی گئیں. 163 ٹھیک ہے جی سے لے کر 20واں رکوع سورہ بقرہ کا ہے. چوتھا رکوع سورہ اس کا ہے اس پارے کا ہے. 11 آیتوں پہ بلکہ کتنی آیتوں پہ مشتمل ہے جی 4 آیتیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی مختصر رکوع ہے انشاءاللہ جلد ہی. یہ بھی سبق ہی ہے درس نہیں ہے بلکہ سبق ہے. ایک رکوع سب کو تلاوت کروایا جا رہا ہے اور گویا کہ آپ کا بھی ماشاءاللہ ختم قرآن ہو رہا ہے ترجمہ کے ساتھ بھی تجوید کے ساتھ تلاوت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اس لیے مائک بھی آپ رکھتے جائیں. آپ بہت شکریہ اور یہ آپ کا سبق بھی ہے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی اور ہمت عطا فرمائے. کل کے رکوع میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس کی. کچھ ممبر کو مائک آف نہیں ہو رہا آن ہو رہا ہے بار بار. اس کو بیک کریں گے کیونکہ میرے کانوں میں آواز لگ رہی ہوتی ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. دوسرے ممبر کوشش کریں ڈیوٹی کرنے کی. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان مطلب یہ ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے کل جو ہم اللہ کے قرآن کا کچھ خلاصہ کچھ ترجمہ پڑھا اس میں صفا مروہ کے بارے میں پڑھا گیا اور الذین اذا اصابتہم مصیبت آنے پر کیا کیا جائے. شروع میں آیتوں میں جو ہے صبر اور صلاۃ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اور دوسری آیتوں میں
مردہ کہنے سے منع کیا گیا شہداء کو۔ اس تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا، چیزوں کے کم ہونے کا، خوف کا، اعمال کے، جان کے، پھلوں کے کم ہونے کا جو ہے اس آزمائش کا بتایا، اور اللہ نے صبر جو ہے وبشر الصابرین ایک آیت میں فرمایا جو نماز اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد حاصل کریں، اللہ تعالیٰ فرمایا اور اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور وبشر الصابرین جہاں پہ کہا گیا۔ اور جو پریشانی، غم آنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور صلوات من رحم اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، ان کے لیے صلوات رحمت ہے۔ صفا مروہ کے بارے میں، عمرہ کے بارے میں، حج کے بارے میں، اور جن لوگوں نے کتمان علم کیا، حق بات ان کے پاس تھی، انہوں نے اس کو چھپایا، اور جو کچھ ایسے بھی تھے جو حق والے تھے، حق کو سمجھتے تھے، حق کو انہوں نے نہیں چھپایا اور ایمان لے آئے، ان کی بھی بات ہوئی۔ اور کافروں کے بارے میں کیا لعنت کا ذکر ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، ان کو ہمیشہ کا عذاب، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر، اور اسم اعظم بھی حدیث میں آتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ان آیتوں میں ہے۔ اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جیسے کہ ہم ایک گروپ میں اس کو روزانہ عمل کر رہے ہیں، اور وہ انہی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان میں یہ مختلف احادیث میں آتا ہے، تو دونوں آیتوں کا اس آیت میں ذکر ہے، یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورہ آل عمران کی پہلی آیت، اور یہ آیت جو ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آج کا رکوع ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی، ان مطلب آپ کو پتہ ہے بے شک کا معنی دیتا ہے، فی حرف جر ہے، میں وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، خلق السماوات والارض۔ اب آپ لوگوں نے مضاف الیہ بھی پہلے کچھ سنا ہوگا، یعنی سنا، موصوف صفت آپ نے سمجھ لیا، صلہ اس میں موصول صلہ سمجھ لیا، اس میں اشارہ سمجھ لیا، مشار الیہ سمجھ لیا، اس میں اشارہ مشار، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ان کی آپ اگر لسٹ بناتے جائیں، لکھیں آپ، جو اسپیشل ماشاءاللہ معتکفین ہیں، اعتکاف میں بھی ممبر ہیں، تو وہ اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، باقاعدہ ڈائری میں، کاپی میں یہ چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں، کہ ایک لسٹ بنا کے نمبر دے کے یہ چیزیں، کیونکہ بہت ساری ہمارے پاس فائلیں ہوتی ہیں PDF وغیرہ میں، آگے پیچھے ہو جاتی ہیں موبائلوں میں، وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، مثلا ایک چیز اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں ساتھ لکھ لیا، دوسری لائن پہ موصوف صفت لکھ لیا، تیسری لائن پہ مضاف الیہ دونوں جوڑیاں ہیں، یعنی ٹھیک ہے جی، آگے چوتھی لائن پہ لکھ لیا جی اس میں موصول صلہ۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے ممبر زوم میں بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ ایکٹیو ممبر، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ نوٹ کرنے والے ممبر ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، چیزیں ماشاءاللہ نوٹ کرتے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جو بھی تجوید کے اسباق ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وقت نکال کے وہ لازمی اس پہ ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور بات ہمیں شیئر کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، حرف مشبہ بالفعل، ان فی خلق السماوات، حرف جر کی آپ ایک لسٹ بنا سکتے ہیں، وہ ترتیب جب آپ بتائیں گے، تصویریں بھیجیں گے، تو پھر ہم آپ کو ساری بتا دیں گے، یا کہیں سے بھی آج کل تو ماشاءاللہ آپ کو حرف جر کہا آپ نے نیٹ پہ چیٹ GPT سے کہا تو وہ ساری لسٹ دے گا آپ کو، کتاب میں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی چیز ہم چاہتے ہیں مدارس وغیرہ کے اوپر، مطلب ہم تو اتنا نہیں ہیں، بڑوں کی بڑی سوچ ہے، لیکن یہ ہے کہ کنٹرول کرتے ہوئے طلباء کے اوپر مکمل کڑی نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ چیزیں استعمال کرنے دینا چاہیے نا۔ ایک ہی چیز کو، نیگیٹو پوائنٹ کو ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ بچے خراب ہوں گے، خراب چیزیں دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اساتذہ وغیرہ مطلب وہ ان کے ایک ہی چیز ذہن میں فٹ ہے، وہ کڑی نظر رکھیں نا، اپنی نظر کے سامنے ان سے چیزیں سکھائیں، ان کو ترقی کروائیں، تاکہ وہ جدید دور کے ساتھ چلیں، ہر محاذ پہ مقابلہ کریں، جو چیز بھی ہے کتاب سے بھی نکالیں اور نیٹ سے بھی نکالیں، موازنہ کریں جی، کیونکہ ان کا جو ہے کام ہے نا یہ سارا، آگے جو جدید نسل آ رہی ہے وہ تو مسائل پوچھے گی، جدید مسائل پوچھے گی، وہ پرانی اصطلاحات استعمال کریں گے، اور نہ
ان کو سمجھ آئے گی نہ پوچھنے والوں کو. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا. ایک منٹ. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، یہ یہاں تک وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں. اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، رات اور دن کا اختلاف لگاتار آنے جانے میں. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں. فلک کسے بولتے ہیں؟ اس کو، کشتی کو. بوٹ تو ہمارے بچوں کو بوٹ کا بھی پتہ ہوگا اور فلک کا بھی پتہ ہوگا. قرآن پڑھیں گے فلک فوراً بتائیں گے اماں جان یہ دیکھیں کشتی کا ذکر ہے، بوٹ کا ذکر ہے. فلک کشتی کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فلک التی، اور کشتی میں آپ دیکھیں سارے بحری جہاز سارے شامل ہیں. صرف کشتی سے وہ چھوٹی سی کشتی مراد نہیں جس میں تھوڑے سے بندے بیٹھے ہیں. موٹر والی کشتی ہو، جہاز والی ہو، بحری جہاز ہو، بوٹ ہو، آبدوز ہو، سارا کچھ شامل ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں الگ پھر اس کے نام بھی ہوتے ہیں، جیسے عربی کی ایک فصاحت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پہ کشتی میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی بھی بڑی تھی، چھوٹی بڑی کشتی سب کو فلک کہتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض والفلک التی تجری، تجری مطلب آتا ہے قرآن میں اکثر. ٹھیک ہے جی. ترجی من تحت الانہار آتا ہے، لیکن تجری فی البحر، تجری مطلب کیا ہے جی؟ تیرتی ہیں. تجری کا مطلب کیا ہے؟ تیرنا، تیرتی ہیں. فلک لفظ جو ہے مذکر کا ہے. لفظ کیا ہے جی؟ مذکر کا ہے. ممبر آتے جائیں تو کوشش کریں جی. جزاکم اللہ خیر. فی البحر، بحر آپ کو پتہ ہے سمندر کو بولتے ہیں بحر، اردو عربی مشترک لفظ ہو گیا. بما ينفع الناس، سمندر میں تیرتی ہیں اس پانی میں جو اللہ نے ان سے اتارا. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، بہت ساری چیزیں اس ایک آیت میں، نشانیاں دنیاوی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. آسمانوں کا، مخلوق کا پیدا ہونا، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں. تیسری اس کا ذکر دو چیزیں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا. بما ينفع الناس، بما جو کہ ينفع الناس لوگوں کے نفع کے لیے ہوتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، اس پانی میں جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی. وبث فیہا من کل دابہ، زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی. زندگی بخشنا کیا ہوتا ہے جی؟ زمین کی زندگی کہتے ہیں سیراب ہو گئی جی زندگی، یہ کیا ہو گئی؟ فصل سیراب ہو گئی، زمین سیراب ہو گئی. بارش آتی ہے، پانی لگتا ہے تو ہریالی آ جاتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے، یہی اس کی زندگی ہے. اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. دابہ، دابہ کیسے بولتے ہیں جی؟ ذہن میں رکھیں گے آپ، دابہ سے مراد جانور. ٹھیک ہے جی. ایک دابۃ الارض آتا ہے 20ویں سپارے میں قرآن، جو ایک جانور آئے گا جو تکلم الناس، جب باتیں کرے گا، باتیں کرنے والا جانور. باتوں سے مراد انسانوں کی طرح باتیں کرنے والا. اب کوئی لوگ کہتے ہیں وہ ایلین ہے، کوئی کہتے ہیں یہ نو، کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا جی، روبوٹ کو نہ کہہ دیں. تو بہرحال وہ ایک جانور ہوگا قیامت کی بڑی نشانیوں میں، اس کو بھی دابۃ الارض نام کہتے ہیں. لیکن صرف دابہ مطلب کیا ہے جی؟ جانوروں کو کہتے ہیں، چپ جانور. وما من دابۃ، 12ویں سپارے کے شروع میں بھی آتا ہے دابہ، اور باقی جگہ بھی قرآن میں آتا رہتا ہے لفظ دابہ کا. مطلب آپ جانور فی الحال ذہن میں رکھیں گے، جانور پھیلا دیے. وبث فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے جانور. وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں.
زمین کا ذکر، آسمانوں کا ذکر، سمندروں کا ذکر، ایک آیت میں کتنی اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کو بیان کیا، پوری پوری سائنس ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ، ٹیچرز آپ لوگ ہیں، یہ آیتیں ہمیں جو ہے بیان کرنی چاہیے، ان کے باریکیوں میں اسٹوڈنٹس کو لگانا چاہیے کہ دیکھو بھائی آپ لوگ کیا کس جگہ میں لگے ہو. یہ ساری یہاں سے ہی ساری سائنس نکلی ہے، قرآن سے ہی سارے شعبے نکلے ہیں، میتھ نکلی ہے قرآن سے نکلی ہے، قرآن سے سارے علوم نکال کے ہمیں دے دیے اور ان کو اپنی طرف منسوب کر لیا کتابوں شعبوں کو. قرآن کو ہم نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. قرآن پہ سرچ کرنا، قرآن کی تحقیق کرنا ہم نے چھوڑ دی. ان کو اس پہ لگائیں، اسپیشل پیریڈ ہو ہمارا. وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اور ریاح کیا ہوتا ہے جی؟ ریح، ریاح ہواؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں، سحاب سین کے ساتھ بادلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے چیز سحاب. والسحاب المسخر بین السماء، ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، مسخر مطلب تابع دار. بین السماء والارض، بین کا مطلب کیا ہے؟ درمیان. ٹھیک ہے جی، اس کو ذہن میں رکھیں گے، آسمانوں اور زمین کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل کے سے کام لیتے ہیں. اس کی مزید تفصیل حضرت نے لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلے پڑے ہیں، اور اگر ان پر معقولیت کے ساتھ غور کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں. کیونکہ روزمرہ ان کو دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہیں ان کی عادی ہو گئی ہیں، اس لیے ان میں کوئی حیرت کی بات میں ہمیں محسوس نہیں ہوتی. روٹین کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اور کوئی سوچتے فکر ہی نہیں کرتے ہم لوگ. ورنہ ان میں سے ہر ایک چیز ایسے محیر العقول نظام کا حصہ ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سوا کائنات کی کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے. آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات جس طرح کام کر رہی ہیں، چاند اور سورج جس طرح ایک لگے بندے نظام الاوقات کے تحت دن رات سفر میں ہیں، سمندر جس طرح نہ صرف پانی کا ذخیرہ کیے ہوئے ہے بلکہ کشتیوں کے ذریعے خشکی کے مختلف حصوں کو جوڑے ہوئے ہے اور ان کی ضرورت کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے. بادل اور ہوائیں جس انداز میں انسانوں کی زندگی کا سامان مہیا کر رہے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں جی؟ بادل بارش برسا رہے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، مختلف ان کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، خوشی والی ہوائیں، عذاب والی ہوائیں، کیونکہ پچھلے امتوں پہ ریحٌ بھی آیا ہے نا، عذاب والی ہوائیں بھی آئی ہیں، وہ مختلف پودوں پہ اثرات ہوتے ہیں. کتنی بڑی بڑی جو ہے ترتیب ہے جس انداز میں انسانوں کی زندگی کا سامان مہیا کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں بدترین حماقت کے بغیر یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود کسی خالق کے بغیر ہو رہا ہے. یعنی وہ کوئی بدبخت ہی ہوگا، بد نصیب ہوگا یہ سب دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو نہ مانے، اللہ کو حقیقی رب نہ مانے. مشرکین عرب بھی یہ مانتے تھے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان تمام کاموں میں کئی دیوتا اس کے مددگار ہیں. ٹھیک ہے، دیوتا کو آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ جو آج کل کے پڑوسی ملک والے کیا ہیں جی، مختلف انہوں نے ڈرامے شامے اپنے بنائے ہوئے ہیں، بہت شت بنائے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. نام شام جو بھی ہمارے بچوں کو پوچھو تو ان کو نام بھی آتے ہوں گے، کیونکہ وہ فلمیں ڈرامے شامے دیکھنے پہ لگے ہوئے ہیں نا. حتیٰ کہ وہ کارٹون بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے. اب میں نام نہیں دوں گا، ٹھیک ہے جی، نام لینے سے کیا فائدہ؟ ریکارڈ ہو جائے گا، پھر کوئی فائدہ ہے نام لینے کا؟ نام لینے سے ہی برائی پھیل جائے. تو اس لیے کڑی نظر رکھنی ہے ہم نے ہر چیز پہ. یہ نہ دیکھیں بھائی بچہ ہے جی کارٹون ہی تو دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھ رہا ہے؟ بنانے والے کارٹون اپنے بچوں کو نہیں دکھا رہے، تم کیوں دکھا رہے ہو؟ کچھ تو سمجھو بھائی. ایک چیز پہ نظر رکھو، اپنے سامنے چیزیں دکھاؤ بچوں کو بھی، خود بھی صحیح دیکھو اور بچوں کو بھی صحیح دکھاؤ. اب کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے تو خود تو عقل ہونی چاہیے نا. جس میں میوزک ہے یا لڑکا لڑکی آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں، بے حیائی ہے یا باتیں صحیح نہیں ہے، یا دوسرے مذہب کو، دوسرے جو ہے ہندو ہیں یا دوسرے جتنے بھی ہیں، اپنے
اس کو ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں ان سے بچیں. ٹھیک ہوگا. اسپیشل کورسز، اسپیشل کارٹون بنائے ہوئے ہیں جن سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. اسپیشل کورسز ہیں، ہمارے انجینئر صاحب نے بھی بے شمار کورسز ترتیب دیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی فائدہ تو اٹھائے نہ وہاں سے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس ذات کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ یہ سارا نظام کائنات اس نے بلا شرک کے غیر پیدا کر دیا، یعنی کس شرکت غیر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اکیلے تنہا پیدا کیا ہے. آخر اسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی شریک یا مددگار کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی یہ ساری اتنی بڑی بڑی جو نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکار اند تاتونان بکف آری و بغفلت نخوری. غور کرنا چاہیے نا، عقل جس کو اللہ نے دی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بتوں کو جو ہے نا وہ کرے گا، بت آ جائیں، بت یہ کام کریں وہ کام کریں، تو ایسا نہیں ہے. لہذا جو شخص بھی اپنی عقل کو کام میں لائے گا اسے کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل نظر آئے گی. تو اس آیت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آیت دلیل توحید کی دلیل ہے. توحید ہی توحید، ہر آیت ہر لفظ بیان کر رہا ہے. کس کے اوپر اب کیا بیان کیا جائے، یہ ڈیٹیل آپ نے سن لی. تو ہر چیز کو دیکھیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند جو کہلاتے ہیں، یذکرون اللہ، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے یہ بے فائدہ تو پیدا نہیں کیا. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بے فائدہ آپ نے نہیں پیدا کیا، مقصد کے تحت پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد زندگی طاعت حق، نہ کہ فکر جہاں میں پڑنا. فکر جہاں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، فکر لگی ہوئی ہے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، ہم سب کو، کہ ارننگ ہو جائے، کمائی ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کرنا ہے تو سارا کرنا ہے، لیکن فکر کیوں زیادہ ہے بھائی؟ فکر آخرت کی ہونی چاہیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ان لمیٹڈ جو زندگی لائف ہے اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے نا. آگے آئے تھے جی پیچھے بہت سارے الفاظ ہیں، آپ خود ان کو نوٹ کرتے جائیں گے. ارض ہے، ٹھیک ہے جی، احیاء ہے، سما آسمان، دابہ ریاح سحاب، مسخر لقوم یعقلون، یعقلون عقل والے. یہ بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں، عربی اردو مشترک. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور کاش، ولو کاش کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے جی. ولو جب آتا ہے کاش کا معنی دیتا ہے. يَرَى الَّذِينَ، یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں، ظلموا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے. أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا. پچھلی آیتوں میں اللہ نے دلائل دیے توحید کے، اور اس آیت میں ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے صحیح، اللہ سے جیسی محبت عقیدہ رکھنا چاہیے وہ اس طرح نہیں کرتے. ان کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے، سرزنش سنائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے کہ جو خالص مومن نہیں ہیں، خالص مسلم نہیں ہیں، ملے جلے مکس ہیں، منافق ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود یعنی اتنا کچھ دیکھنے کا باوجود، نشانیاں سننے، دیکھنے، سمجھنے کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں. یعنی جتنے بھی وہ بتوں کو پوجتے ہیں اور مختلف طریقے سے
شریک کرتے ہیں ان چیزوں کو، ان کو معبود بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ سے جو محبت ہے وہ کسی اور سے، یعنی ایسی عقیدت، محبت، عبادت میں اللہ کی ذات سے جیسی ہوتی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے جو مومن کو محبت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے، وہ ذکر کرتا ہے زیادہ، اللہ کی یاد کرتا ہے، رطب اللسان رکھتا ہے، زبان، آنسو آتے ہیں، دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آوازاری کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسا بندہ ہونا چاہیے۔ اشد حبا للہ، اشدو کو کیا کہا جائے؟ اشدو، ٹھیک ہے جی، سب سے زیادہ، اس میں تفضیل اس کو کہتے ہیں۔ یہ بھی اگر نوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، لفظ اکبر جیسے ہوتا ہے، یعنی جو ایک ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں جی آپ لوگوں کے ہاں فارمیں ہو کیا ہوتی ہیں، مختلف بیسٹ ہوتا ہے، بیٹر ہوتا ہے، ان کو جو بھی بولتے ہیں پتہ نہیں، فارمیں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، درجات کے حساب سے ایک لفظ بولا جاتا ہے تھوڑا سا اس کا کم، ٹھیک ہے جی، کمی بیان کی جائے یا تھوڑی سی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پھر اس سے بڑا لفظ آتا ہے تھوڑا اس سے زیادہ بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ تو اشد یہ بڑا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی، زیادہ، سب سے زیادہ، مبالغہ جس میں آتا ہے، زیادہ محبت کرنے والے، ایمان والے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس کی مختلف مثالیں بھی آتی رہتی ہیں۔ مشرکین جب تک دیکھتے کہ وہ ہماری کشتی ڈوبنے لگی ہے تو پہلے تو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ کشتی پار لگا دے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہہ رہے ہوتے ہیں، جس طرح بہت سارے شرکیہ اس طرح ڈائلاگ بنے ہوئے ہیں، اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا وہ، ٹھیک ہے جی، اللہ والوں کو بارے میں بھی، فلاں بزرگ فلاں ہماری کشتی پار لگا دے۔ تو وہ جو تھے مشرکین بھی ایسے کرتے تھے کہ شرک کر رہے ہوتے تھے، کشتی ڈوبنے لگی تو مخلصین لہ الدین، خالص دین کو، خالص اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے، پکے مومن بن جاتے اس وقت کے، بس اب تو اللہ ہی حل ہے، اللہ ہی بچائے گا ہمیں۔ کشتی اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہیں، پھر مہربانی فرمائی دیتی ہیں، جیسا بندہ بھی ہو، اللہ کو پتہ ہے یہ بندہ چلاک ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، بعد میں پھر شرک کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہیں، اس کو تو کوئی بھی پکارے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اپنے حکمت کے مطابق اس کی دعا سنتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ جب کشتی پار لگ جاتی پھر وہی جو ہے شرک کرنا شروع کر دیتے، اللہ کو بھول جاتے، اور ان لوگوں کو، اور جو ہے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے بت شد، ان کو پوجنے شروع کر دیتے۔ یہ جو ہے اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں آخرت میں اس وقت بڑا سخت ان کو عذاب ہوگا اگر وہ ان شرک سے باز نہیں آئیں گے۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اتنی سمجھانے کے باوجود، دلائل جگہ جگہ بیان کرنے کے باوجود، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا اذ تبرأ الذين، جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اسباب تقطعت، کٹ جائیں گے، قطع ہو جانا، یہ بھی ملتا جلتا لفظ ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اتباع کرنا ملتا جلتا لفظ ہے۔ تبعوا یہ بھی دوبارہ آیا ہے۔ عذاب کو عذاب کہتے ہیں، اسباب کو اسباب کہتے ہیں۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم کما تبرؤوا منا کذلک یریہم اللہ اعمالهم حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار۔ اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال، یعنی آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک آیت ہماری مکمل ہوئی، اور اسی سیشن میں ہم کوشش کرتے ہیں، ختم ہونے والا ہے 1 منٹ میں، تو اسی کو جو ہے
کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں، یعنی یہ جو بت شت تھے ان کی پیروی کرتی تھے، یا جو لوگ گمراہ کر رہے تھے ان کو اپنے پیروکاروں سے مکمل، وہ کہیں گے نہ شیطان ہو یا شیطان کے اور چیلے ہوں، بت شت ہوں، وہ سارے تو کیا ہیں، وہ بے جان ہیں، یا وہ کیا ہیں، شیطان بھی کہے گا بھائی میں نے تو ان کو نہیں کہا کچھ، وسوسہ ڈالا، یہ باقی خود ہی کرتے رہے ہیں. تو وہ سارے لا تعلقی کا وہ کریں گے، اظہار کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں جو سبق پڑھا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.